السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے عقل اور قسمت کا کھیل۔ رانا زبیر ایک ذہین نوجوان تھا جس کی ذہانت کی مثالیں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک دی جاتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، لیکن اس کا دماغ شہروں سے بھی آگے کی سوچتا تھا۔ غربت کے باوجود اس نے محنت سے MBA کیا اور خواب دیکھا کہ ایک دن وہ بڑی کمپنی کا CEO بنے گا۔ اس کا سب سے قریبی دوست جمیل اس سے بالکل مختلف تھا۔ جمیل تھوڑا سست لیکن قسمت کا دھنی۔ میٹرک مشکل سے پاس کیا، لیکن جہاں ہاتھ ڈالا وہاں سے سونا نکلا۔ کبھی لاٹری لگ گئی، کبھی نوکری بغیر سفارش کے مل گئی۔ دونوں کی دوستی عقل اور قسمت کے ایک عجیب میل کی مثال تھی۔ زبیر نے ایک کمپنی کھولی، دماغ اس کا تھا، منصوبے شاندار، لیکن سرمایہ کاری کم تھا۔ جمیل نے پرانی موٹر سائیکل بیچی اور سارا پیسہ زبیر کو دے دیا۔ یار قسمت میری ہے، دماغ تیرا، کامیابی پکی، جمیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ شروع میں سب ٹھیک چلا، مگر ایک بڑا سودا کرتے وقت زبیر کی عقل دھوکہ کھا گئی۔ ایک جعلی کمپنی سے معاہدہ کر لیا اور لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ کمپنی بند ہو گئی۔ زبیر ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کے کیا، پھر بھی ہار گیا۔ جمیل نے کہا، شاید قسمت اس وقت ساتھ نہیں دی تھی۔ بھائی کچھ سال گزر گئے، زبیر نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک نیا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جو کسانوں کے لیے موثر پیش گوئی کرتا تھا۔ اس بار اس نے ہر قدم پر خود کو پرکھا، تجربہ کیا اور اپنی غلطیوں سے سیکھا۔ جمیل اب تک معمولی نوکری کر رہا تھا کیونکہ قسمت کا سکہ اب چمکنا بند ہو چکا تھا۔ جب زبیر کا سافٹ ویئر حکومت نے خریدا تو وہ لاکھوں میں کمانے لگا۔ اس بار قسمت نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن عقل نے دروازہ کھولا۔ ایک دن جمیل نے زبیر سے کہا، لگتا ہے قسمت صرف وقتی چیز ہے، لیکن عقل اگر سیکھتی رہے تو وہ ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ زبیر نے مسکرا کر جواب دیا، قسمت کھیل ہے، عقل کھلاڑی۔ کھیل جیتنے کے لیے قسمت اچھی ہو تو بہتر، لیکن کھلاڑی اگر چالاک ہو تو قسمت کو بھی مات دے سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔